السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق سماعت فرما لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آج ہم صحیح بخاری اول سبق نمبر 23 باب فضل من استبرأ لدینہ سے شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی عزیز طالبہ، کتابیں کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل من استبرأ لدینہ، اس شخص کی فضیلت کا بیان جو اپنے دین کو قائم رکھنے کے لیے مشتبہات سے بچے، مشتبہ چیزوں سے اعتراض کرے، بچے، اس کا بیان ہے۔ تو راوی کہتے ہیں، نعمان بن بشیر کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشبہات لا یعلمها کثیر من الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، تو ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، کہ جو آدمی مشتبہ چیزوں سے بچا، اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا، اور جو ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَىٰ، راعی کہتے ہیں بکریاں چروانے والے چرواہے کو، تو یہ اس چرواہے کی طرح ہے جو اپنی بکریوں کو چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے۔ یوشک ان یواقعہ، تو قریب ہے کہ وہ اس کی بکریاں اس بادشاہ کی چراگاہ میں بھی گھس جائیں۔ الا، خبردار، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، کہ ہر بادشاہ کی ایک خصوصی چراگاہ ہوتی ہے۔ حما کہتے ہیں ایک مخصوص اس کی جگہ جہاں پر اس کو روکا جاتا ہے کہ کوئی اور لوگ نہیں آ سکتے، اپنی مخصوص جگہ۔ الا ان حمی اللہ فی ارضہ محارمہ، اور یاد رکھو کہ اللہ رب العزت کی حما اور اللہ رب العزت کی جو محفوظ جگہ ہے، چراگاہ ہے، وہ اس کی دنیا میں حرام کردہ چیزیں ہیں۔ الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار، یاد رکھو کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار، یاد رکھو کہ وہ دل ہے، خبردار، یاد رکھو کہ وہ دل ہے۔ اس روایت مبارکہ میں، اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ تو حدیث کی ترجمہ الباب سے تو مناسبت بالکل واضح ہے۔ تو مشتبہات ہو تو یہ باب افتعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہوتا ہے، اور متشبہات ہو تو یہ باب تفاعل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور مشبہات ہو تو پھر یہ باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور مشبہات ہو تو یہ اس میں تفضیل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور مشبہات ہو تو اس میں تفصیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ تو بہرحال مختلف نسخوں میں مختلف طریقے سے اس لفظ کو ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر مشبہات ذکر کیا گیا ہے، کہیں جگہ پر المتشبہات ذکر کیا گیا ہے۔ تو چاروں کو میں نے بتا دیا کہ یہ کون سا صیغہ بنے گا۔ حلت اور حرمت کے اعتبار سے اشیاء کی مختلف اقسام ہیں جن کو امام نووی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ حلال چیزیں واضح ہیں، جیسے پھل ہے، روٹی ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ باتوں کے اندر سے بھی کسی کی کاروبار کرنا یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ جو جائز باتیں جتنی ہیں، اسی طرح غیبت کرنا اور کسی کی پیٹھ پیچھے اور یا فساد کے لیے بات کرنا، وہ حرام ہے۔ بعض چیزیں حرام ہیں، شراب ہے اور خنزیر کا گوشت ہے، بہتا ہوا خون ہے، اسی طرح جھوٹ بولنا، زنا کرنا، فساد کرنا، یہ سارا حرام ہے۔ اور کچھ چیزیں مشتبہات میں آتی ہیں، یعنی حلت اور حرمت میں شبے میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلا شکاری کتا جو ہے، تربیت یافتہ کتا،
اس کے ساتھ اگر دوسرے کتے مل جاتے ہیں تو پھر یہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا اس کا شکار حلال ہے یا نہیں۔ اس طرح کی اور بے شمار چیزیں ہوتی ہیں۔ اپنے مال کے اندر کچھ اور ایسا مال شریک ہو گیا بھائی کا، جس کی اجازت لی ہوئی تھی، لیکن کچھ ایسا مال بھی آ گیا جس کی اجازت نہیں لی تھی، جس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ تو اس طرح جو چیزیں اس طرح کی مشتبہ والی آ جاتی ہیں تو ان سے جو آدمی بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنے عزت کو بچا لیا۔ اور پھر یہ ایک مثال دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی بادشاہ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی ایک مخصوص حصہ ریڈ زون مقرر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی داخل ہوگا تو اس کو پکڑ لیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ تو بالکل اسی طرح فرمایا کہ اسی کو حما کہتے ہیں، جو اس کی مخصوص اپنی چراگاہ ہو، یا اس کو ریڈ زون کہہ لیں، جو اس کا ایک مخصوص ایریا ہوتا ہے جس میں کوئی اور آدمی بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا۔ تو ہر بادشاہ کی وہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی دنیا میں، اس زمین میں، اس دنیا میں اپنے جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ اللہ کی حما ہے۔ تو جو آدمی اس میں پڑے گا تو وہ اپنا نقصان کرے گا۔ تو اس کی مثال ایک دی گئی ہے، جیسے کوئی چرواہا بکریاں چرا رہا ہو اس بادشاہ کی اس حما کے اور چراگاہ کے قریب، تو کوئی ممکن ہے کہ کوئی بکری دوڑ کے اس بادشاہ کی چراگاہ میں بھی گھس جائے جس سے اس کا نقصان ہو۔ تو اس وجہ سے اس کے قریب بھی جانے سے بچنا چاہیے۔ تو بالکل یہ مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی اپنی بکریاں چرا رہا ہے تو وہ ان کے جانے کا خطرہ ہے۔ تو اسی طرح کوئی آدمی محارم کے قریب پڑنے کا خطرہ ہے تو پھر ممکن ہے جب اس کے قریب بھٹکے گا تو ممکن ہے کہ حرام کاموں میں وہ مبتلا ہو جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے دل، کہ اگر وہ صحیح ہو جائے، یعنی اس پر محنت کرے اور آخرت کا یقین پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت پر یقین آ جائے، تو سارا ہی جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان ٹھیک ہو جاتا ہے تو ساری کائنات ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ باب اداء الخمس من الایمان، خمس جو مال غنیمت حاصل ہوتی ہے اس کا 5واں حصہ اللہ کے راستے میں ادا کرنا، یہ بھی ایمان ہے۔ تو یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ عمل ہے اور یہ عمل ایمان کا حصہ ہے۔ كنت اخبرنا شعبة عن ابي جمرة قال كنت اقعد مع ابن عباس يجلسني على سرير، کہتے ہیں كنت اقعد مع، میں ابن عباس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چارپائی پہ، سریر کہتے ہیں چارپائی کو، بیڈ پہ، اس پہ بٹھا لیا۔ قال اقم عندي حتى اجعل لك سهما من مالي، تو آپ نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو کہ میرے پاس رک جاؤ، میں تمہارے لیے اپنے مال میں سے کچھ حصہ مقرر کر دیتا ہوں۔ تو فاقمت معه شهرين، تو میں ان کے پاس 2 مہینے ٹھہرا رہا۔ ثم قال ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وفد عبد القیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، قال من القوم او من الوفد، راوی کو شک ہے کہ آپ علیہ السلام نے کیا پوچھا تھا، کہ تم کس قوم سے ہو، یا یہ پوچھا کہ تم کس وفد سے ہو۔ قالوا الربیعۃ، تو انہوں نے کہا ہم قبیلہ ربیعہ سے ہیں۔ قال مرحبا بالقوم او بالوفد، آپ نے فرمایا اس قوم کو یعنی تم کو مرحبا، خوش آمدید ہو، یا وفد کو خوش آمدید ہو۔ غیر خزایا ولا ندامہ، تم بغیر ذلت کے اور بغیر ندامت کے آئے ہو۔ بغیر ذلت کے اور بغیر ندامت کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑائی ہوتی، تم لڑائی کرتے اور پھر قید ہو جاتے، تو قید کی ذلت ہوتی اور شرمندگی ہوتی، تو پھر یہ قید کی بیڑیاں، شرمندگی، اور اس کے ساتھ اگر تمہیں لایا جاتا یہاں پر تو رسوا بھی ہوتے اور ذلت بھی ہوتی، اور پھر اب اس پہ ذلت پہ تم نادم بھی ہوتے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ تم خود ہی آئے ہو اسلام قبول کرنے کے لیے، بغیر رسوائی کے اور بغیر ندامت کے آئے ہو۔ قالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، انا لا نستطيع ان ناتيك الا في شهر الحرام، کہ ہم آپ کے پاس آنے کی طاقت نہیں رکھتے سوائے اشہر حرم کے، حرمت کے جو 4 مہینے ہیں ان میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جو قریش تھے یہ جنگجو قسم کے لوگ تھے، ہر وقت لڑائی جھگڑے کرنا ان کی عادت تھی، تو امن نہیں ہوتا تھا کہ اتنا لمبا سفر انسان کرے، تو اس وجہ سے یہ لوگ سفر نہیں کر سکتے تھے، اس لیے فرمایا لیکن یہ جو امن کے 4 مہینے ہیں، یعنی جس کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، اس وقت عرب کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کرتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینوں میں ہی آ سکتے ہیں۔ تو
انہوں نے کہا وبیننا وبینک حاذا الحی من الکفار مضر، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ ایک قبیلہ ہے، یعنی کفار کا ایک قبیلہ ہے، حی کہتے ہیں قبیلے کو، کفار کافروں کا، مضر مضر اس کا نام تھا قبیلے کا۔ فمرنا بامر فصل، آپ ہمیں ایک ایسے جامع بات کا حکم کریں، نخبر بہ من وراءنا، جس کے بارے میں ہم خبر دیں جو ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، وندخل بہ الجنہ، اور ہم جنت میں اس کی وجہ سے داخل ہو جائیں، یعنی ان باتوں پر ہم عمل کریں اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ وسألوہ عن الاشربہ، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروبات کے بارے میں پوچھا کہ کون کون سی مشروبات پیے جا سکتے ہیں۔ فأمرہم بأربع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کا ان کو حکم دیا، ونہاہم عن اربع، اور 4 باتوں سے منع کیا۔ امرہم بالایمان باللہ وحدہ، آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ایک اکیلے اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ قال، اور فرمایا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تم جانتے ہو کہ ایک اکیلے اللہ پر ایمان کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ ایمان، اللہ پر ایمان کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، تو فرمایا کہ اس اللہ پر اکیلے ایمان لانا یہ ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، وصیام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، وأن تؤتوا من المغنم الخمس، اور مال غنیمت میں سے خمس کو ادا کرو، ونہاہم عن اربع، اور 4 باتوں سے آپ نے منع کیا۔ اگر آپ یہاں دیکھیں جن 4 باتوں کا حکم دیا وہ کون کون سی باتیں ہو گئی؟ ایک تو ایمان باللہ، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، اور چوتھا رمضان۔ اب اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا تو تھا کہ 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اور 5ویں بات یہاں آپ نے فرما دی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو اس کو خصوصی طور پہ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کا یہ جنگجو قبیلہ تھا، ان کا اکثر ہی لڑائیاں اور لڑائی جھگڑے وغیرہ رہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مال غنیمت کا بھی حکم ان کو بیان فرما دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات مقصود بذات تو وہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک بات بطور وصیت کے نصیحت کے زائد بھی کر دی جاتی ہے، تو یہ بڑوں کا ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں تمہیں 4 باتیں بتاتا ہوں، 4 باتیں بتانے کے بعد پھر کہتے ہیں اچھا میں ایک خصوصی طور پہ ایک بات اور بھی تم پلے باندھو تاکہ اس کی اہمیت زیادہ ہو جائے، اس وجہ سے بھی شاید آپ نے اس کو الاحدہ فرمایا۔ ونہاہم عن اربع، اور 4 باتوں سے منع کیا، عن الحنطم والدباء والنقیر اور مزفت، یہ 4 برتن ہیں، ان 4 برتنوں سے کے استعمال سے منع کیا۔ اس کی کچھ تفصیل تو ابھی جب ہم نے کتاب المغازی پڑھی ہے اس کے اندر گزری ہے۔ تو یہ حنطم ایک مٹکا ہوتا تھا سبز رنگ کا، اور اس کا ترجمہ سبز رنگ کے مٹکے سے بھی کیا جاتا ہے۔ دبا کدو کے برتن کو، کدو کو خالی کر کے ایک برتن بنایا جاتا ہے، اس کو خشک کرتے ہیں اور اس کے اندر سے گودا نکال دیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر یہ کھجوریں اور اس طرح کشمش پر رکھ کے اس کو بند کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو مٹی کے اندر دفن کر کے اس سے شراب وغیرہ بنتی تھی۔ والنقیر، نقیر اور مزفت، نقیر وہ برتن ہوتا ہے جس پر کیر لگی ہوتی تھی جیسے لک ہوتی ہے، اور مزفت وہ برتن ہوتا ہے جس پر روغن لگا ہوتا تھا۔ تو یہ دونوں یوں سمجھیں کہ لیپ ہیں، اور اس کے اوپر ایک ایسی چیز کا لیپ لگایا ہوتا تھا جس سے ہوا کراس نہیں ہو سکتی تھی، تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ تارکول لگا ہوا یا نقیر لگا ہوا برتن، اور یہ جو نقیر ہوتا ہے یہ کھجور کی جڑ کو کھود کر اس سے بنایا جاتا ہے، اور مزفت جو ہے یہ بھی لکڑی ہی کا برتن ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر تارکول لگا ہوتا ہے، تو اس میں یہ لوگ شراب بنایا کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کو منع کیا۔ قالا واحفظوہن، اس کو یاد رکھو، واخبروا بہن من وراءکم، اور ان کو بتا دو جو تمہارے پیچھے ہیں، جو یہاں نہیں آئے ان کو بتا دو۔ تو اس پہ یہ وفد جو وفد عبد القیس ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 مرتبہ آیا، اور یہ جس وقت یہاں ذکر ہے یہ 8 ہجری میں فتح مکہ سے کچھ پہلے، 8 ہجری میں فتح مکہ سے کچھ پہلے 40 آدمی پر مشتمل تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور جن اشہر حرم میں آپ نے منع کیا تھا، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان میں آ سکتے ہیں، وہ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، ان میں یہ آ سکتے تھے، اس لیے کہ اس وقت میں یہ عرب لوگ بھی لڑائیاں وغیرہ چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، ڈاکو بھی ڈاکہ ڈالنے سے رک جاتے تھے، اس وجہ سے
اب ان برتنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں کے استعمال سے اس لیے منع فرمایا کہ جو لوگ شراب کے دل دادا ہوں وہ جب برتن کو دیکھیں گے تو ان کو پھر شراب کی یاد تازہ ہوگی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال سے منع فرما دیا۔ باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ ولکل امرئ ما نوى فدخل فيه الایمان والوضوء والصلاۃ والزکوۃ والحج والصوم والاحکام، ان اعمال کا بیان جن میں نیت کا عمل دخل ہو، دار و مدار ہو، اور شریعت میں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس پر اس کا بیان، اور ساتھ ہی کہ یہ فرمایا کہ اس میں ایمان، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، احکام، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور وقال تعالی، اور اس کو باب میں ترجمۃ الباب میں یہ بات بھی شامل ہے، قل کل یعمل علی شاکلتہ، یعنی آپ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہر آدمی اپنے ہی طریقے پر یعنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے، اور انسان کا اپنے اہل و عیال پر بنیت ثواب خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وعلی نیتہ ونفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسبها، اس کو آدمی کا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ وقال، اور فرمایا ولیکن جہاد ونیت، اور جہاد اور نیت یہ باقی رہتی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان جب جہاد ہر چیز وہ جو تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے سارا ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، اور یہ ولیکن جہاد ونیت یہ بھی ایک نیچے حدیث آ رہی ہے اس کا حصہ ہے۔ تو یعنی باقی جو فتح مکہ کے بعد جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرض تھی وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن اب جہاد اور نیت قیامت تک باقی رہیں گے۔ عن عمران ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما الاعمال بالنیت، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھا، اور یہاں پر ایک لفظ گزرا ہے والحسبہ، حسبہ کہتے ہیں استحضار نیت کو، یعنی کام کرتے وقت نیت کا استحضار کر کے کام کرنا، اس کا بیان۔ تو اس کو یہاں پر فرمایا الاعمال بالنیت، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ولکل امرئ ما نوى، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، پس جس شخص کی ہجرت اس اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، فہجرتہ الی ما ہاجر الی اللہ ورسولہ، پس اس کی ہجرت اس کی طرف ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، یعنی جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کی تو پس اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہوئی۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا، پس جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہوئی، او امرأۃ، یا کسی عورت کی طرف ہوئی، یتزوجھا، یا اس کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا، نکاح کرتا ہے، تو فہجرتہ الی ما ہاجر، پس اس کی ہجرت اس کی طرف ہوئی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ اب یہاں پر یہ پہلے حدیث نمبر 1 پہ یہ حدیث گزر چکی ہے، وہاں آپ اس کو ملاحظہ فرما لیں۔ اذا انفق الرجل علی اہلہ یحتسبہ فہو لہ صدقۃ، جو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے ثواب کی نیت سے تو اس پر اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اپنے گھر میں خرچ کرنے والے کو انسان چونکہ معاشرتی ضرورت ہے، فطری اور طبعی تقاضوں کے تحت خرچ کرنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے اس انسان کو اللہ کی طرف سے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ آگے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ، کہ تو کوئی بھی نفقہ، کوئی بھی خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں جس سے تو اللہ کی رضا چاہتا ہے، الا اجرت علیہا، مگر یہ کہ اس پر تجھے اجر دیا جاتا ہے، حتی ما تجعل فی امرأتک، یہاں تک کہ تو اگر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے تو اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے تجھے اجر ملتا ہے۔ تو یعنی اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ خلوص کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور محض اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرے گا تو اس پر اس کو اجر ملے گا۔ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا چونکہ یہ بھی ایک معاشرتی اور معاشری اعتبار سے ایک آپس میں تعلق اور قربت کا تقاضا ہے، اور اس سے میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہے، تو یہ بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو اس پر اللہ کی طرف سے انسان کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور آپ یہاں ملاحظہ فرمائیں کہ یہ حدیث مبارکہ، یہ فی الحال یہ حدیث 56 نمبر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حدیث 20 مرتبہ یعنی کافی مرتبہ اس بخاری شریف میں آئی ہے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم
बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु लिल्लाह अद्दीनु नसीहतुन लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम व कौलिही तआला इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिही। फरमाया कि हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के हाथ पर बैत की तो आप अलैहिस्सलाम ने इस पे बैत की मुझसे, अला इकामतिस्सलाह, नमाज के कायम करने पर, व इताई ज़कात की अदायगी पर, व नुस्ही लिकुल्ली मुस्लिमीन, और हर मुसलमान के लिए खैर खा होने के लिए वसीयत की। इकामत सलात कहते हैं नमाज को कायम करना। नमाज को कायम करने का मतलब ये है कि एहतमाम के साथ पहले वाली सुन्नतें पढ़ के मस्जिद में पहुंचकर अज़ान के बाद, या अगर घर में नमाज़ पढ़नी है तो एहतमाम के साथ वक़्त में नमाज़ पढ़ी जाए, ताख़ीर ना की जाए। ऐसा ना हो कि असर की नमाज़ उस वक़्त पढ़ी जा रही हो जब सूरज गुरूब हो रहा हो, तो ये एहतमाम नहीं है, ये सुस्ती की अलामत है। इसी तरह ज़कात की अदायगी, बंदा अपना हिसाब रखे और ज़कात की अदायगी करे। वन्नुस्ही लिकुल्ली मुस्लिमिन, और हर मुसलमान के लिए खैर खा होना। खैर खा का मतलब ये है उसकी भलाई तलब करना। और यहाँ पर जो तर्जुमतुल बाब में फरमाया कि अल्लाह का दीन नसीहत है, यानी खैर खाई है अल्लाह के लिए। अल्लाह की खैर खाई का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अहकामात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो अहकामात आए हैं, ये सारे मुसलमानों के लिए भलाई का ज़रिया है। और ली रसूल ही, उसके रसूल के लिए मतलब ये है कि उसके अल्लाह के रसूल के साथ इखलास के साथ उन पर ईमान लाया जाए। माजा अभी रसूल, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं उसकी तस्दीक की जाए, और अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को अल्लाह के रसूल के ताबे कर दिया जाए। और लिअइम्मतिल मुस्लिमीन, मुस्लिमीन के लिए भलाई का मतलब ये है कि इल्म व हिदायत के लिए खलूस के साथ उनके इल्म से इस्तिफ़ादा किया जाए, उनकी इज़्ज़त और तौक़ीर की जाए, और उनकी इत्तबा की जाए, उनकी शान में बेअदबी ना की जाए, ये उनकी, और उनके अहकाम और उनके साथ इखलास के साथ पेश आया जाए। वह आमतहिम, और आम लोगों के लिए इसकी भलाई और खैर खाई ये है कि उनके साथ हुस्न तदबीर के साथ और उसको खुश उसलूबी के साथ तमाम मामलात को सुलझाया जाए, और अपने लिए भी वही पसंद कर, अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। और इसी तरह यानी जो खैर खाई अपने लिए, जो बात अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे, तो ये आम मुसलमानों के लिए ये खैर खाई है। तो यही इसका मतलब वन्नुस्ही लिकुल्ली मुस्लिमिन, हर मुसलमान के लिए खैर खाई का जज्बा होना चाहिए, यानी कभी भी उसकी बुराइयों की तरफ इंसान को नहीं सोचना चाहिए, उसके लिए बुराई का दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। यक़ूलु यौम मातल मुगीरा बिन शुअबा, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि जिस दिन मुगीरा बिन शुअबा फौत हुए, कामा फ़हमिदल्लाह वस्ना अलैहि, तो जरीर बिन अब्दुल्ला खड़े हुए और अल्लाह की हम्द व सना बयान कर, उसके बाद फरमाया अलैकुम बिइत्तिक़ाइल्लाहि वहदहु ला शरीक लह, तुम पर एक अकेले अल्लाह वहदहु ला शरीक से डरना लाजमी है। वल वक़ार वस्सकीनतु, वक़ार और सकीना इख्तियार करना तुम्हारे ज़िम्मे लाजमी है। हत्ता यातियकुम अमीर, यहाँ तक कि तुम्हारे पास ज़िम्मेदार आए। फ़इन्नमा यातीकुमुल आन, और बेशक वो तुम्हारे पास अभी आएगा। सुम्मा क़ाला, फिर उसके बाद अपने फरमाया इस्ताफ़ू ली अमीरिकुम, यानी कोई अमीर तुम्हारे पास आ जाए तो वो अमीर यानी अनकरीब ही तुम्हारे पास आने वाला है। फिर कहा कि अपने मरहूम अमीर के लिए, चूँकि ये अमीर थे हज़रत मुगीरा बिन शुअबा, इस्ताफ़ू ली अमीरिकुम, अपने अमीर के लिए मग़फ़िरत तलब करो। फ़इन्नहु काना युहिब्बुल अफ़्वा, बेशक अल्लाह ताला माफ़ी को पसंद करता है। और फरमाया कि क्योंकि यानी यहूज़ अमीर का मर्जा ये मुगीरा बिन शुअबा हैं, क्योंकि वो भी माफ़ी को पसंद करते थे। सुम्मा क़ाला, उसके बाद फरमाया अम्मा बाद फ़इन्नी अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। क़ुल्तु उबाय्यु अलल इस्लाम, तो मैंने आप इस्लाम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मैं आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूँ। फ़शरत अलैहा, तो आप इस्लाम ने मुझ पर शर्त लगाई, वो क्या, वन्नुस्ही लिकुल्ली मुस्लिमिन, हर मुसलमान के साथ खैर खाई और भलाई की जाए। इस बात की आपने मुझसे शर्त लगाई कि मैं हर मुसलमान के लिए खैर खा होऊंगा। फ़बायअतुहु अला हाज़ा, बस मैंने इस बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। वरब्बि हाज़ल मस्जिद इन्नी ला नासिहुन लकुम, और इस मस्जिद के रब की कसम है, इस मस्जिद के रब की कसम है कि बेशक मैं तुम्हारे लिए खैर खा हूँ। सुम्मा अस्तग़फ़र व नज़ला, फिर उसके बाद उन्होंने इस्तिग़फ़ार की और मिंबर से उतर गए। तो यहाँ पर
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر اور ان کے بعد نئے ذمہ دار کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اس حدیث مبارکہ سے ثابت کر رہے ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ اعمال یعنی دوسرے کے لیے خیر خواہی کا طلب کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہیں، اور یہ اعمال جو ہیں ایمان کا جز ہیں۔ اور یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الایمان کا اختتام فرمایا ہے، اور ہر اختتام میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جس میں استغفار ہو، تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ نے استغفار سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہمیں ہر اپنے عمل کو استغفار پر ختم کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العلم، باب فضل العلم، قوله تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، وقوله رب زدنی علما۔ باب العلم کا باب الایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت لازم ہوتی ہے، اللہ کی مرضیات کے مطابق وقت گزارنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نواہیات سے بچنا ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کی علم، اس کا ان سب کا علم ہوگا تو پھر ہی اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کر سکے گا۔ اس وجہ سے کتاب الایمان کے متصل بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے درجات بلند کیے جو لوگ ایمان لائے تم میں سے، اور جن لوگوں نے علم حاصل کیا، واللہ بما تعملون خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ ان سے بہت باخبر ہیں جو تم کرتے ہو۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کی ایک معروف دعا رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اس کو ذکر فرمایا۔ باب من سئل علما وهو مشتغل في حدیث فأتم الحدیث ثم اجاب السائل۔ اس بات کا بیان ہے کہ جب کوئی علمی سوال کیا گیا ہو، جب وہ اپنی گفتگو میں مشغول ہو تو وہ اپنی بات پوری کر کے جو پوچھنے والا ہے اس کو جواب دے، یعنی درمیان میں ہی بات چھوڑ نہ دے، یہ اس بات کا بیان ہے۔ تو فرمایا، راوی کہتے ہیں حدثنا محمد بن فلیح حدثنی ابی قال حدثنی ہلال بن علی عن عطاء بن یسار قال ابی ہریرہ قال بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم جاءه اعرابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو حدیث بیان فرما رہے تھے کہ درا حال ایک دیہاتی آیا، وقال متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے رہے، یعنی آپ علیہ السلام نے درمیان میں چھوڑ کے اس کو جواب نہیں دیا۔ فقال بعض القوم کا مطلب کسی نے کہا، قوم میں سے کسی بندے نے کہا، بعض قوم نے کہا، یہ ترجمہ نہیں کریں گے۔ فقال بعض القوم، تو قوم میں سے کسی نے کہا، سمع ما قال فقریہ ما قال، تو یعنی کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کو درمیان میں بات روک کر اس کو جواب دینا ناگوار سمجھا ہے، اچھا محسوس نہیں کیا۔ وقال بعضهم، اور بعض نے کہا، بل لم یسمع، نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہی نہیں ہے۔ حتی اذا قضا حدیثہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کر لی۔ قال، پھر اس کے بعد فرمایا، این السائل عن الساعہ، قیامت کے متعلق سوال پوچھنے والا آدمی کہاں ہے؟ قال ہا انا یا رسول اللہ، تو اس آدمی نے کہا، اللہ کے رسول میں یہاں پر ہوں۔ قال فاذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کیا جانے لگ پڑے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ قال کیف اضاعتها، تو اس آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول اس کو ضائع کرنا کیسا ہوگا؟ فرمایا، اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب حکومت کے اور سیاست کے معاملات غیر اہل لوگوں کو دے دیے جائیں گے، فانتظر الساعۃ، تو قیامت کی تم پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اذا ضیعت الامانۃ، جب امانت ضائع کی جانے لگے گی، تو مطلب یہ ہے جب کہ لوگ جن کو امانت دار اور دیانتدار سمجھتے ہیں وہی خائن ثابت ہو جائیں، اور جن لوگوں پر لوگ اعتماد کرتے ہیں وہی لوگ ان کو لوگوں کو سانپ بن کے ڈسنا شروع کر دیں، تو پھر تم سمجھ جاؤ کہ اب قیامت قریب ہے۔ اس لیے، اور دوسرا جو آپ علیہ السلام نے فرمایا، معاملات نااہل لوگ اپنے معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیں، یعنی ان لوگوں کے سپرد کر دیں جو امین نہ ہوں۔ لوگ اپنے اموال، اپنی چیزیں، اپنے مال ان لوگوں کے پاس رکھنے لگ پڑیں ان کو امین سمجھ کے، حالانکہ وہ امین نہ ہوں، اور مستحق اور غیر مستحق، اہل اور نااہل کا امتیاز ختم ہو جائے، صرف کنبہ پروری ہو اور اپنوں ہی کو دینا ہو، تو یہ باقی رہ جائے، تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ تو اس سے جو ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث سے جو ترجمہ الباب سے مناسبت ہے وہ واضح ہے کہ یہاں پر انہوں نے
قیامت کے متعلق پوچھنے والے کو درمیان میں جواب نہیں دیا، بلکہ اپنی بات پوری کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ باب من رفع صوتہ بالعلم، اس شخص کا بیان جس نے علم کے لیے آواز کو بلند کیا، اپنی علمی باتیں بلند آواز میں بیان کی، اس کا بیان۔ عن عبداللہ بن عمرو قال تخلف ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرہ سافرناہا، تو راوی کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام سے پیچھے رہ گئے، جو ہم نے مکہ سے مدینہ کی طرف کیا تھا۔ فی سفرۃ سافرناہا فأدرکنا وقد ارحقنا الصلاۃ ونحن نتوضأ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم آگے بڑھ کر ہم کو پا لیا۔ آپ علیہ السلام ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، یعنی یہ حضرات آگے نکل گئے، اور یہ جو ہم نے سفر کیا تھا مکہ سے مدینہ کی طرف، اس کا واقعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا تیز چل کر آپ نے ہم کو پا لیا، اور اس وقت نماز عصر کا وقت تنگ ہونے کی وجہ سے ہم وضو کرنے میں جلدی کر رہے تھے۔ ارحقنا الصلاۃ، نماز کا وقت کم ہو گیا تھا، تنگ ہو گیا تھا، تو ہم وضو کر رہے تھے۔ وجعلنا نمسح علی ارجلنا، تو ہم نے مسح کرنا شروع کر دیا، یعنی جب آپ علیہ السلام جلدی کرنے لگ پڑے تو پھر ہم نے جلدی میں خوب دھونے کی بجائے مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے پاؤں پر پانی صرف بہا دیا، خوب اچھی طرح ملا نہیں۔ فنادى بأعلى صوته، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے، بلند آواز سے کہا، ویل للعقاب من النار، ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے دوزخ کے عذاب سے۔ ویل کا معنی ہلاکت ہے، خرابی ہے، للعقاب ایڑیوں والوں کے لیے، من النار آگ سے۔ مرتین اور ثلاثاً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا۔ چونکہ وقت کم تھا، جماعت نکلنے والی تھی، تو ان لوگوں نے جلدی جلدی پاؤں پر پانی ڈالا تاکہ ہم بھی جماعت میں شریک ہو جائیں اور ہماری نماز نہ رہے، لیکن اس جلدی میں پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ گئیں اور اس پر پانی نہیں پہنچا۔ تو اس وجہ سے یہاں پر مسح سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف انگلیاں گیلی کر کے پاؤں پر لگا لی، بلکہ جلدی کی وجہ سے پانی بہایا اور اچھی طرح وہ پانی بہہ نہ سکا، تو اس وجہ سے جب آپ نے پانی بہایا تو اس کی ایڑیاں خشک رہ گئیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ ظاہری بات ہے، جب ایڑیاں خشک رہ گئیں تو اس سے وضو نہ ہوا، تو جب وضو نہ ہوا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے ہلاکت ہے۔ باب قول المحدث حدثنا او اخبرنا او انبانا، محدث کا، حدیث بیان کرنے والے کا ان تینوں الفاظ میں سے کوئی لفظ بیان کرنا، حدثنا، اخبرنا اور انبانا، یہ ہم سے بیان کیا یا ہمیں خبر دی یا ہم کو اطلاع کی، یہ تینوں کا ترجمہ ہو گیا۔ ابن مسعود نے حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ترجمہ الباب سے مناسب حدثنا ابن مسعود کہتے ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی۔ وَهُوَ صادق المصدوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی تھے اور مصدوق بھی تھے، سچے بھی تھے اور آپ کی تصدیق بھی کی تھی۔ قال شقیق عن عبداللہ سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ، حضرت شقیق عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کلمہ سنا۔ وقال حذیفہ، اور حذیفہ کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 حدیثیں بیان کی۔ اب یہاں پر بھی حدثنا آیا، یہاں پر بھی حدثنا آیا۔ وقال ابو العالیہ عن ابن عباس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں اپنے رب سے روایت بیان کی۔ وقال انس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یروی عن ربی عز وجل، اب ان ساری روایات میں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ جب حدیث قدسی بیان ہو رہی ہے تو کس الفاظ سے ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر حضرت ابن عباس بیان فرما رہے ہیں یروی عن ربہ، یہاں پر حضرت انس فرما رہے ہیں عن انس یروی عن ربہ عز وجل، قال ابو ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یروی عن ربکم عز وجل، تو گویا کہ حدیث قدسی کا بیان کرنے کا ایک ہی انداز 3 مختلف صحابہ نے اختیار کیا، اور اسی طرح یہاں پر 2 مختلف صحابہ نے، حضرت ابن مسعود نے اور حضرت حذیفہ نے حدثنا کا لفظ استعمال کیا، تو محدث جو حدیث بیان کر رہے ہوں حدثنا اور اخبرنا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اور مختلف جگہ پر آگے اخبرنا کا بھی لفظ آتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے، وانها مثل المسلم، اور اس کی مثال مسلمان کے مشابہ ہے،
وہ مسلمان کے مثل ہے۔ فحدثونی ما ہی، مجھے بتاؤ کہ وہ درخت کون سا ہے۔ تو فرمایا کہ فوقع الناس فی شجر البوادی، تو بس لوگ تھے وہ شہروں جو درخت تھے ان کے بارے میں یعنی سوچنے لگ پڑے کہ کون کون سے درخت تھے، کسی کی طرف کسی کا ذہن کس طرف چلا گیا، کسی کا ذہن کس طرف چلا گیا۔ تو اور یہ سن کر کہ لوگ جنگلی درختوں کے دھیان میں پڑ گئے، کوئی کیکر کہنے لگ پڑا، کوئی بیری کہنے لگ پڑا، اس طرح کے مختلف کہنے شروع پڑے۔ قال عبداللہ، تو عبداللہ کہتے ہیں وقع فی نفسی، میرے دل میں یہ بات آ گئی، انہا النخلہ، یہ کھجور کا درخت ہے۔ فاستحییت، میں شرمندہ ہوا، اور ثم قالوا، پھر لوگوں نے کہا حدثنا ما ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہمیں بیان کر دیں۔ قال ہی النخلہ، آپ نے فرمایا یہ کھجور کا درخت ہے۔ اس کی مشابہت یہ ہے، ایک تو اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے، بڑے نفع والا پھل ہوتا ہے کھجور، دوسرا سرسبز رہتا ہے، کسی بھی موسم میں اس کے پتے گرتے نہیں ہیں، اسی طرح مومن بھی ہر وقت سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ اس سے اگلی حدیث میں بھی آ رہی ہے 62 میں بھی، اور اس کے بعد 72 میں بھی آ رہی ہے، 131 میں بھی آ رہی ہے، یہ سارے اس کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، یہ حدیث وہاں پر آ رہی ہے۔ باب طرح الامام المسألۃ علی اصحابہ لیختبر ما عندهم من العلم، یختبر کا معنی امتحان لینا، طرح کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا، امام کا کوئی مسئلہ اپنے صحابہ کے سامنے پیش کرنا تاکہ اس کا امتحان لیا جا سکے، ما عندهم من العلم، ان کے پاس کتنا علم ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا امتحان لیا۔ باب ما جاء من العلم وقولہ تعالی وقل رب زدنی علما، اس کا بیان باب ما جاء من العلم، ما جاء فی العلم، علم کے متعلق جو احادیث میں وارد ہوا ہے اس کا بیان ہے۔ تو حدیث زمام بن سالمہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امرک ان تصلی صلوات، تو کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ قال فہذہ قراءۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبر زمام قومہ بذلک فاجازوہ، تو اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ جو اس حدیث مبارکہ کو یہاں لے کر آئے ہیں تو اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ استاد کے سامنے شاگرد پڑھے اور استاد اس کی تصدیق کرے، محدث یعنی استاد حدیث کے سامنے حدیث پڑھے اور محدث کے سامنے پیش کرے اور استاد اس کی تصدیق کرے، تو یہ اس کا بیان ہے۔ تو رأى الحسن والثوری ومالک القراءۃ الجائزہ، انہوں نے یعنی ان حضرات نے اس کو یعنی قراءت تلمیذ علی الشیخ کو جائز سمجھا ہے، یعنی شاگرد کا اپنے استاد کے سامنے حدیث پڑھنا۔ واحتج بعضهم فی القراءۃ علی الامام، اور انہوں نے اس سے حدیث حاصل کی ہے کہ امام کے سامنے عالم پڑھے۔ کون سی حدیث سے؟ زمامہ بن سالمہ سے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، اللہ امرک ان تصلی صلوات، کیا ان نمازوں کا پڑھنے کا ایک طویل حدیث ہے، اس میں یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں پڑھو، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، تو پھر اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ یہ 5 نمازیں پڑھا کروں گا۔ قال فہذہ قراءۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا ہو گیا۔ اخبر زمام قومہ بذالک، تو پھر زمامہ نے اپنی قوم کو جا کر اس کا بیان کیا تو انہوں نے اس کو جائز رکھا، فاجازوا، یعنی ان کا ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی۔ واحتج مالک بالسک یکرہ علی القوم فیکون اشہدنا فلان، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سکہ کہتے ہیں دستاویز کو، جس کو کاغذ جو اپنے پاس لکھے ہوتے ہیں دستاویز سے استدلال کیا ہے جو پڑھ کر لوگوں کو سنائی جاتی تھی۔ یکرہ علی القوم فیقولون، اور لوگ کہتے تھے، تو آگے فیقولون، اور قوم کہتی ہے اشہدنا فلان، ہمیں فلاں آدمی نے گواہ بنایا ہے، تو ویکرہ ذالک قراءۃ علیہم، اور پھر وہ قراءت پڑھنے والے کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو قاری کہتا ہے کہ مجھے فلاں شخص نے پڑھایا ہے، یعنی ایک قوم یا ایک شاگرد استاد کے سامنے حدیث پڑھتے ہیں اور استاد اس حدیث کو سن کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر یہ قوم جب آگے جا کے حدیث بیان کرتی ہے تو وہ جا کے یوں کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں استاد نے یہ حدیث پڑھائی ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے فلاں کے سامنے یہ حدیث پڑھی تھی اور انہوں نے ہماری تصدیق کی تھی،
वयुक़रअ अलल मुक़री, और वो यानी पढ़ने, मुक़री कहते हैं पढ़ने वाले पे, पढ़ी जाती है, मुक़री पढ़ाने वाले पर, यानी पढ़ाने वाले के सामने हालांकि वो हदीस पढ़ाई गई होती है। तो वयकुल कारी, और कारी कहते हैं अक़रअनी फ़ुलानुन, कि मुझे फ़लाँ ने ये हदीस पढ़ाई है। अमूमी तौर पे आपने देखा होगा कि उस्ताद जो दौर हदीस में पढ़ा रहे होते हैं तो तलबा इबारत पढ़ रहे होते हैं, उस्ताद उनकी हदीस सुन रहे होते हैं और वो उस पर तशरीह कर रहे होते हैं उस तलबा। तो जो आगे शागिर्द जो उस्ताद बैठे होते हैं वो उनकी तस्दीक कर रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, अगर गलत होता है तो वहाँ उस्ताद उनकी रहनुमाई कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब तलबा आगे हदीस पढ़ाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें फ़लाँ आदमी ने हदीस पढ़ाई है। वो ये नहीं कहते कि हमने फ़लाँ आदमी को ये हदीस सुनाई थी, उन्होंने ठीक कहा था। हद्दसना, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। फ़यक़ूल कारी, जो पढ़ने वाला जो शागिर्द होता है वो कहते हैं अक़रअनी फ़ुलानुन, कि मुझे ये हदीस फ़लाँ ने पढ़ाई है, फ़लाँ उस्ताद ने पढ़ाई है। अब यहाँ पर तो मैं पढ़ रहा हूँ ना, आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन जो लाइव क्लासेस होती हैं जहाँ पर बाकायदा तलबा उस्ताद के सामने बैठे होते हैं, इसी तरह मदरसा हमना सेंटर में जो तालिबात यहाँ बैठी होती हैं तो वो हदीस मुबारका वो पढ़ती हैं, उस्ताद सुनते हैं और फिर उनकी तस्दीक कर देते हैं। फ़ुलान हद्दसना मुहम्मद इब्न सलाम हद्दसना मुहम्मद इब्न हसन अल-वास्ती अन औफ इब्न हसन क़ाल ला बासा बिल क़िराअति अलल आलिम। तो ये हज़रात फरमाते हैं कि आलिम के सामने हदीस पढ़ने में कोई हरज नहीं। व अख़बरना मुहम्मद इब्न यूसुफ़ अल-फ़बरी फ़रबरी हद्दसना मुहम्मद इब्न इस्माईल अल-बुख़ारी हद्दसना उबैदुल्लाह इब्न मूसा अन सुफ़यान इज़ा कुरिया अलल मुहद्दिस फ़ला बासा, जब मुहद्दिस पर हदीस पढ़ी जाए तो कोई हरज नहीं, यानी मुहद्दिस के सामने हदीस पढ़ी जाए और वो उसकी तस्दीक करते तो इसको कोई हरज नहीं। अन यक़ूल हद्दसनी, और फ़ला बासा अन यक़ूल, और ये कहने में कोई हरज नहीं हद्दसनी फ़लान, कि मुझे ये हदीस फ़लाँ ने पढ़ाई है। इसलिए कि अमूमी तौर पे इसी तरह होता है कि उस्ताद के सामने हदीस पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है और वो तस्दीक कर देते हैं, तो यही कहते हैं मुझे मेरे फ़लाँ उस्ताद हैं। क़ाल समिअतु अबा आसिम यक़ूलु अन मालिक अन सुफ़यान क़िराअतुन अलल आलिमी व क़िराअतु सवाउन, कि अल आलिम के सामने हदीस पढ़ना, अलल आलिम का मतलब है आलिम पर हदीस पढ़ना का मतलब है कि आलिम को अपनी हदीस सुनाना, व क़िराअतुहु, और उस आलिम का हदीस पढ़ के शागिर्द को सुनाना, सवाउन, ये बराबर हैं। इन दोनों को यही कहा जाता है कि मैंने फ़लाँ से हदीस पढ़ी है। अन शरीक इब्न वहाँ कहते हैं अन शरीक इब्न अब्दुल्लाह इब्न अबी नुमैर अन्नहु समिअ अनस इब्न मालिक यक़ूलु बैनमा नहनु जुलूसन मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल मजलिस दख़ल रजुलन अलल जमल, हम मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे तो एक आदमी ऊँट पर बैठा हुआ आपके पास आया, फ़अनाख़हु, उसने ऊँट बिठाया, सुम्मा अक़लहु, फिर उसको बांधा, सुम्मा क़ाल लहुम, फिर उनसे कहा अय्युकुम मुहम्मद, यानी मुसलमान बैठे हो तो तुम्हें मोहम्मद कौन है। वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तकिउन बैना ज़हरानैहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने टेक लगा के बैठे हुए थे। फ़कुलना, हमने कहा हाज़ा रजुल अबयज़ुल मुत्तकी, ये सफ़ेद रंग के जो आदमी टेक लगा के बैठे हैं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़क़ाल रजुल इब्न अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अजबतुका, यानी उसने पूछा कि इब्न अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ कहो, मैं तेरी बात सुन रहा हूँ। तो कद अजबतुका, मैं तुझे जवाब दूंगा। काल रजुल, तो उस आदमी ने काली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम से फरमाया, इन्नी साइलुका, मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ, फ़मुशद्दिदुन अलैका फ़िल मसअला, तो मेरे सवालों में कुछ सख्ती होगी, यानी मैं सख्त लहजे में बात पूछूंगा। फ़ला तजिद अलैया फ़ी नफ्सिका, आप अपने दिल में मेरे बारे में अपने दिल में कुछ महसूस ना कीजिएगा, यानी मतलब आप नाराज़ ना होना। फ़क़ाल, आपने फरमाया सल अम्मा बदालका, जो तुझे सूझ रहा है, जो दिल में बात आ रही है वो पूछ। फ़क़ाल अस्अलुका बिरब्बिका व रब्बि मन क़ब्लका, मैं आपसे पूछता हूँ आपके रब का और आपसे जो पहले लोगों का रब है उसके बारे में बता दीजिए। अल्लाहु अरसलका इलन्नासि कुल्लिहिम, क्या अल्लाह ने आपको सारे लोगों की तरफ भेजा है। फ़क़ाल अल्लाहुम्मा नाम, तो आपने फरमाया बेशक अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है। क़ाल अनशुदुका बिल्लाहि, मैं तुझे अल्लाह की कसम देता हूँ, अल्लाहु, ये हमज़ा इस्तिफ़ामिया, अल्लाहु अमरका अन नुसल्ली सलवातिल खम्स फ़िल यौमि वल लैलतिन, यही वो हदीस है जो अभी पीछे गुजरी है ज़मामा बिन सालबा की, कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि हम दिन रात में 5 नमाज़ें पढ़ें। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा नाम, तो आपने फरमाया कि हाँ बिल्कुल मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो काला अनशुदुका बिल्लाहि अल्लाहु अमरका अन नसूमा हाज़ा शहर फ़ी सना, कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि हम इस महीने यानी रमज़ान के महीने में साल भर में एक रोज़े रखें, यानी
سال میں اس مہینے کے یعنی رمضان کے روزے رکھیں۔ اب یہاں آپ دیکھتے جائیں کہ وہ پورا جملہ وہ کہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرتے ہیں۔ قال اللہم نام، قال انشدک باللہ، میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اللہ امرک ان تاخذ الصدقۃ من اغنیائنا وتقسمها علی فقرائنا، کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنی قوم، اپنے غنی لوگوں سے صدقہ لیں اور اس کو اپنے فقیروں پر تقسیم کر دیں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نام، فقال رجل آمنت بما جئت بہ، میں اس پر ایمان لایا ہوں جو آپ لے کر آئے ہیں، وانا رسول من ورائی من قومی، اور میں ان کے لیے پیغام رساں ہوں گا جو میری قوم کے پیچھے لوگ رہ گئے ہیں، یعنی جو لوگ میرے ساتھ نہیں آئے میں ان کو آپ کا پیغام دوں گا۔ وانا زمامۃ بن ثعلبہ اخو بنی سعد بن بکر، یہ زمامہ بن ثعلبہ یہ بنی سعد بن بکر کا بھائی تھا۔ ورواہ موسیٰ، اس کو موسیٰ اور علی بن عبد حمید نے سلمان عن ثابت عن انس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا الحدیث کی دوسری سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ اچھا، اس حدیث مبارکہ میں ایک بات تو یہ ہے کہ حج کا ذکر نہیں ہے، تو اس حدیث مبارکہ جو حج کا ذکر نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حج اس وقت فرضی نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ اس کا ذکر اس روایت میں حج کا ذکر نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بنو سعد کا یہ خاندان قبیلہ حوازن کی ایک شاخ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضیہ ہیں، جو رضاعت یعنی جنہوں نے کی ہے، وہ حلیمہ سعدیہ، ان کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجبتک، تو اس کا مطلب یہ کہ ہاں تم بات کرو، میں تمہاری بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ جو تمام روایات سے یہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر استاد کے سامنے حدیث پڑھی جائے اور وہ آگے سے تصدیق کر دے تو اس کو بھی حدیث یوں کہا سکتے ہیں کہ میں نے فلاں سے یہ حدیث سنی ہے اور میں نے فلاں سے یہ حدیث پڑھی ہے۔ باب ما یذکر فی المناولۃ و کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان، یہ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مناولہ، ایک ہوتا ہے مکاتبہ۔ یہ دو لفظ ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور یہ اکثر احادیث میں مناولہ اور مکاتبہ کے لیے آتے ہیں۔ مناولہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شیخ، اس کی صورت یہ ہے کہ شیخ کوئی استاد اپنی لکھی ہوئی احادیث کسی شاگرد کو دے دے بالمشافہ، اس کے سامنے، یعنی بذات خود شاگرد کو ہاتھ میں وہ کتابیں دے دے اور اس کو یہ کہے کہ یہ تم میری طرف سے یہ حدیث سند کر سکتے ہو، بیان کر سکتے ہو، یعنی مجھے یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ حدیث میں نے فلاں استاد سے سنی ہے، تو یہ کہہ سکتے ہو۔ اس کو کہتے ہیں مناولہ بالاجازہ۔ دوسرا یہ ہے کہ بندہ کوئی اپنی ایک استاد اپنی لکھی ہوئی حدیث کسی شاگرد کو دے دیں اور اجازت نہ دیں، یعنی یہ ذکر نہ کریں کہ تم میری طرف سے حدیث بیان کرتے ہو، اس کو کہتے ہیں مناولہ بغیر الاجازہ، یعنی بغیر اجازت کے مناولہ ہوا ہے، یعنی بذات خود بالکل بعینہ بالمشافہ حدیث کی کوئی کتاب استاد نے خود لکھی ہوئی اس کو دے دی اور اجازت دے دی تو بالاجازہ، اور اجازت نہیں دی تو بغیر الاجازہ۔ اور مکاتبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استاد اپنی لکھی ہوئی احادیث کسی کو بھیج دے۔ کتابت کہتے ہیں رسالہ کہتے ہیں خط لکھنے کو، کتاب بھیجنے کو، تو کسی اور بندے کے واسطے سے کوئی خط بھیج دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں مکاتبہ۔ تو ان دونوں کے اس حدیث مبارکہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح اور معتبر ہونے پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دلائل ذکر کیے ہیں، وہ دلائل یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں۔ قال انس نسخ عثمان المصاحف وبعث بها الى الآفاق، تو اس پہ جو دلیل دی ہے، سب سے پہلی دلیل یہ دی ہے کہ جو قرآن مجید لکھا ہوا تھا اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے متعدد نسخے لکھوائے اور مختلف علاقوں میں بھجوا دیے۔ آفاق کا معنی ہے سارے شہروں میں بھجوا دیے۔ ورا عبداللہ بن عمر و یحییٰ بن سعید و مالک ذالک جائز، رعا کا معنی ہے ان کی رائے یا وہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں یہ جائز ہے۔ واحتج بعض اہل الحجاز فی المناولۃ، اور بہت اکثر اہل حجاز نے اس کو مناولہ کو اسی سے استدلال کیا ہے کہ یہ جائز ہے، بحدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا
سریہ کے امیر اور لشکر کی طرف سے کتاباً کوئی خط، یعنی آپ علیہ السلام بسا اوقات جو لشکر کے ذمہ دار جو سرایہ آپ علیہ السلام بھیجا کرتے تھے ان کو خط لکھا کرتے تھے. قال لا تقرأ حتى تبلغ مکان کذا و کذا، اور اس کو نہیں پڑھنا یہاں تک کہ تم فلاں فلاں جگہ تک پہنچ جاؤ. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خط ان کو وہاں پڑھنے کا اس لیے نہیں کہتے تھے کہ تاکہ ان کو یہاں نہ اندازہ ہو جائے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، یا یہاں کے لوگوں کو نہ پتہ چلا کہ وہ سریہ کس طرف گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوشیدہ رکھنے کے لیے آپ علیہ السلام یہ طریقہ اختیار کیا کرتے تھے. فلما بلغ ذالک، جب وہ لوگ وہاں پہنچ جاتے ذالک المکان، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہوتا تھا کہ فلاں جگہ پر جا کے تم نے خط پڑھنا ہے. قرأہ علی الناس، پھر وہ صحابی اس خط کو لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے. وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کا اطلاع دیا کرتے تھے کہ اس خط میں یہ لکھا ہوا ہے. تو اس سے ثابت کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو خط لکھ سکتا ہے اور یہ بھی بتا سکتا ہے کہ اس کو فلاں جگہ پر پڑھنا ہے. عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ان عبد اللہ بن عباس اخبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابہ رجلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خط ایک آدمی کو بھیجا. وَأَمَرَهُ أَن يَدْفَعَهُ إِلَىٰ عَظِيمِ البحرین، اور آپ علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ یہ بحرین کے بادشاہ کو دے دیا جائے. وَدَفَعَهُ عظیم البحرین إِلَى الْكِسْرَى، اور وہ جو بحرین کا جو گورنر تھا اس نے وہ خط کسریٰ کو دیا جو وہاں کا بادشاہ تھا. فلما قرأه، جب اس نے اس کو پڑھا، مزقه، اور اس نے کسریٰ نے اس خط کو پھاڑ دیا. فحسبت ان ابن المسیب، اور میں نے یہ گمان کیا کہ ابن مسیب کالا، وہ کہہ رہے تھے ودعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کی. اور دعا کا لفظ جب علیہم کے ساتھ آتا ہے تو مانا ہوتا ہے بددعا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے این یمزقوا کل ممزق، اللہ رب العزت بھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے جیسا کہ اس نے اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں. تو پھر کسریٰ کو اس کا حوالہ نامہ ملنے کے فوراً بعد کچھ ہی دنوں کے اندر اندر اس کے بیٹے نے اس کو قتل کیا. اور اسی طرح اس کی جو اس کا جو خسرو پرویز کا جو بیٹا تھا شیرویہ، اس نے اس کو قتل کیا. اپنی ستیلی معاشیری پر عاشق ہو گیا اس سے شادی کرنے کی وجہ سے، تو باپ کو قتل کر لیا. اور ادھر اپنے باپ نے اپنے ہی خزانہ میں ایک زہر کی شیشی رکھی ہوئی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا یہ قوت باغ کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. تو وہ اس نے خزانہ میں سمجھا کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس نے وہ پی لی تو وہ بھی مر گیا. تو اس طرح باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا اور بیٹے نے باپ کو، تو یوں باپ نے مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو قتل کر دیا. پھر ان کی جو بیٹی تھی وہ تخت نشین ہوئی، پوران اس کا نام تھا، پوران بے کے ساتھ. تو وہ کم عمر تھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اس کی پوری حکومت ختم ہو گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا او اراد ان یکتب فقیل له انہم لا یقرؤون کتابا الا مخطوبا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کو یا بادشاہوں کو خط لکھنا شروع کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ خط مہر والا پڑھتے ہیں، بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے. فاتخذ خاتما من فضة، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنائی اور اس کے اوپر محمد رسول اللہ کا نقش کروایا. کأنی انظر الی بیاضہ فی یدہ، گویا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں. یعنی یہ جب جملہ کہا جاتا ہے تو یہ راوی اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ مجھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی طرح یاد ہے. فقلت لقتادہ من قال نقشہ محمد رسول اللہ قال انس، میں نے قتادہ سے پوچھا یہ بات کس نے کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ محمد رسول اللہ نقش کروایا تھا؟ تو انس کہتے ہیں تو انہوں نے قتادہ نے کہا کہ انس نے کہا. یہ حدیث اس کے علاوہ یہاں پر متعدد جگہ پر یہ حدیث مبارکہ آ رہی ہے. باب من قعد حیث ینتہی بہ المجلس ومن رأى فرجة من فی حلقۃ فجلس فیہا. تو یہ اس کا بیان ہے، اس شخص کا بیان جو مجلس کے آخر میں بیٹھ گیا ہو، اور اس شخص کا بیان جو درمیانے مجلس میں جگہ پا کر وہاں بیٹھ جائے. مجلس ہو رہی ہے اور اس کے درمیان کوئی جگہ ہے تو درمیان میں اس کو جگہ ملے تو وہاں بیٹھ جانا چاہیے.
تو ابو واقد اللیثی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین وجالس فی مسجد تھی والناس معه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے. اس اقبل ثلاثۃ نفر، تو 3 لوگ آپ وہاں تشریف آئے. فاقبل اثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد، 2 آدمی اس مجلس کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی آگے قریب آ کے بیٹھ گئے، اور ایک آدمی واپس چلا گیا. قال تو آپ نے فرمایا وقفا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ دونوں آپ علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھے. فاما احدهما فرعا فرجۃ فی الحلقۃ فجلس فیها، اور ان دونوں میں سے ایک آدمی نے وہاں ایک اس حلقہ کے درمیان میں تھوڑی سی جگہ دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا. فجلس فیها واما الاخر فجلس خلفه، اور دوسرا آدمی مجلس کے آخر میں بیٹھ گیا. واما الثالث ادبر ذاهبا، تو تیسرا آدمی پیٹ پھیر کر چلا گیا. 3 آدمی آئے، ایک آدمی نے مجلس کے درمیان میں جگہ خالی دیکھی وہاں بیٹھ گیا، دوسرا آدمی آخر میں بیٹھ گیا، اور تیسرا آدمی واپس چلا گیا. فلما فارغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس سے فارغ ہوئے، فرمایا الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، کیا میں تمہیں 3 بندوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ اما احدهم فآوى الى الله فآوى الله له، ایک آدمی ہے جس نے اللہ کی طرف پناہ لی، اللہ نے اس کے لیے پناہ لے لی، یعنی اس نے جگہ تلاش کی درمیان میں تو اس کو جگہ مل گئی، وہاں آ گیا، اللہ نے اس کو جگہ دے دی. واما الاخر، دوسرا آدمی فاستحیا، اس نے شرم محسوس کی تو اللہ نے بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے شرم کی، یعنی وہ پیچھے رہ گیا تو اس کو اللہ نے پیچھے کر دیا. اور تیسرا آدمی آرازہ، اس نے اعراض کیا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا. تو یہاں پر ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں پر علم کی اور جہاں پر کوئی ایسی مجلس ہو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے، یعنی درمیان میں بھی اگر جگہ خالی ہے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر وہاں جانے کی یعنی ایسی نوعیت نہیں ہے کہ وہاں اس جگہ درمیان والی جگہ پہ جانے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگنی پڑے، درمیان میں ادھر ادھر سے ہو کے اگر جگہ ہے تو وہاں بیٹھ جانا چاہیے، اور وہاں نہ ہو تو پھر آخر میں بیٹھ جانا چاہیے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے، اور اعراض نہیں کرنا چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کا ارادہ مجلس میں بیٹھنے کا تھا اللہ نے اس کو بٹھا دیا، جس کا جانے کا تھا اللہ نے اس کو بھیج دیا، اور جس نے شرم کی اس سے شرما شرمی کی آخر میں جہاں بیٹھا جس درجے میں وہ بیٹھ گیا اتنے درجے میں اس کو اللہ نے رکھ دیا. تو یہ ایک الفاظ کی مشاکلہ کہتے ہیں، ایک الفاظ کی شکل دی جاتی ہے تاکہ اس کی ظاہری شکل کے ساتھ لوگوں کو ایک بات سمجھ آ جائے. تو یعنی جو بندہ جتنا آگے بڑھنا چاہتا ہے اللہ رب العزت بھی اس کو اتنا ہی آگے بڑھا دیتے ہیں. تو عزیز طالبات، یہ آپ لوگ اس کو کوشش کریں اس کو یاد کرنے کی اور اس کا اچھی طرح ترجمہ کرنے کی. اور بخاری شریف میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا مقصد ترجمہ اور اس غرض ترجمہ اور ترجمۃ الباب سے مناسبت اور پھر ترجمہ یہ بہت اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ آپ اس پہ محنت کریں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.